ابو بکر آپ سے سوشل بائیکاٹ کرے گا، اس لیے کہ میں ابو بکر کسی موڑ پہ دکھ کی گھڑی میں اپنے محمد کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رضاکارانہ طور پہ اپنی جان نبوت کی تکلیفوں میں قربان کی ہے۔ میرے اکابرین میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، توجہ نہیں تو آجی۔ انگریز گرفتار کرنے آیا، دنیا جنہیں شیخ الہند کہتی ہے۔ کون شیخ الہند؟ محمود الحسن دیوبندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمود بھی بڑا عجیب شخص تھا، محمود کی ہر صفت محمود تھی، خود انہی میں موجود تھی۔ اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں، ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا۔ انگریز گرفتار کرتے محمود الحسن دیوبندی کو اور فیصلہ کیا انہیں کالا پانی کی قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا جائے۔ ان کے شاگردوں میں ایک مرد قلندر اٹھا جنہوں نے کہا میں اپنے استاذ کو دکھ کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ کرج کے بولے، میں اپنے استاذ کو اس دکھ کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ جنہوں نے انگریز کو خود پیش ہو کے کہا تھا کہ مجھے بھی قید کیا جائے اور مجھے اپنے استاذ حضرت شیخ الہند کے ساتھ گرفتار رکھا جائے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس اور مجھے یہ فکر اور یہ احساس تڑپا دیتا ہے کہ دسمبر کی راتوں میں میرا استاذ تہجد میں اٹھے گا، انہیں پانی گرم کر کے کون دے گا؟ حالانکہ جیب میں پانی کے گرم کا انتظام نہیں ہوتا۔ وہ کون مرد قلندر تھا جو ساری رات پانی کا لوٹا بھر کے اپنے پیٹ پہ رکھتے، اپنے وجود کو جھکا کے بیٹھ جاتے، پوری رات اپنے پیٹ پہ ایک لوٹا پانی کا لے کے وجود کو بل دے کے بیٹھے رہتے۔ صبح سویرے جب استاذ کہتے بیٹا میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، مجھے وضو کراؤ، تو بیٹا اٹھتا، شاگرد استاذ کو لوٹا پانی کا پیش کرتا، پانی گرم ہوتا پیٹ کی گرمی کی وجہ سے۔ شیخ الہند فرماتے بیٹا یہاں انتظام کوئی نہیں، یہ پانی گرم کہاں سے کیا؟ فرماتے استاد جی میں نے اپنے پیٹ کی حرارت سے ساری رات کی محنت کے بعد یہ پانی گرم کیا ہے۔ میری اکابرین نے جس نے اپنے استاذ کے رضاکارانہ طور پہ اپنی گرفتاری پیش کی، دنیا اسے سجد حسین احمد مدنی کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن میں جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ ظاہر کرنا اپنے استاذ کہہ کے، شیخ کہہ کے، مرشد کہہ کے، بڑا کہہ کے دکھ کی گھڑی میں ان کا ساتھ دینا، ان کی تکلیفیں بھانٹنا، یہ مدنی کا مزاج نہیں، یہ صدیق اکبر کا مزاج ہے۔ یہ مدنی کا مزاج نہیں، یہ صدیق اکبر کا مزاج تھا، جو اعلان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرو، میں نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہنا چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آخری بات، جو ایمان پہلے لائے وہ امت کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی سب سے زیادہ بنتا ہے۔ صدیق نے پہلے نبی کے کلمہ پڑھا پوری امت میں، اور امت کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی سب سے زیادہ بنے۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ تو انہوں اثر اپنے ٹائم ہی چی پڑھاواں گا انشاءاللہ، لیکن دعا کے بغیر نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سارے وعدہ کرتے ہیں، سچا پکا وعدہ، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ توجہ، جو ایمان پہلے لائے وہ قبول اسلام کا ذریعہ بھی سب سے زیادہ بنتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ابو بکر ایمان پہلے لائے، امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی سب سے زیادہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آقا نے 10 صحابہ کو دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ کتنے صحابہ کو؟ زور سے کتنے صحابہ؟ اللہ آپ سب کو انہی کے قدموں میں حشر نصیب کرے۔ کتنے صحابہ؟ کتنے صحابہ؟ کتنے صحابہ؟ گرج کے بول 10 صحابہ، انہیں نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔
ان 10 میں ایک تو ابو بکر خود آپ ہیں. جنتی جوانوں میں 10 مبشرہ میں ایک تو ابو بکر خود آپ ہیں. باقی کتنے بچے؟ زور سے بولو. باقی کتنے بچے؟ 9. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو ایمان پہلے لائے وہ امت کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی زیادہ بنتے ہیں. ان 9 میں 6 وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ ابو بکر کی دعوت میں پڑھا. 9 میں 6 وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ ابو بکر کی دعوت میں پڑھا. کچھ پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں پورا مہینہ ہو گیا صدیق کے تذکرے کر رہے ہو. ضرورت کیا ہے؟ اللہ روزے کو بیان کرو, نماز کو بیان کرو, حج زکات کو بیان کرو. صدیق کا تذکرہ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ میں بتا دوں کیا ہوتا ہے. بتاؤ کیا ہوتا ہے ابو بکر کے تذکرے سے. ہمارے اسکولوں میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے میتھ کہتے ہو, علم ریاضی. کیا پڑھے لکھے دوستو, علم ریاضی میں قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار. آگے بولو, آگے آگے کھربوں تک چلے جاؤ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اکائی نہ ہو دہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو. میری ہاں میں بنا وجہ ہاں نہ ملائے. اگر بات سمجھ آئے تو بولو. آخر یہ سوال کیوں کیا جاتے کہ ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اوہ پڑھے لکھے جاہلو, آؤ میں تمہیں بتاؤں صدیق کے تذکرے سے ہوتا کیا ہے, بنتا کیا ہے. ابو بکر کے تذکرہ امت میں ضروری کیوں ہے؟ آؤ بتاؤ. علم ریاضی کے قاعدے میں اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, کروڑوں کھربوں تک چلے جائیں, مجھے جواب دینا صدیق کا ہر غلام اکائی نہ ہو دہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ گرج کے بول. اکائی نہ ہو سینکڑا ثابت ہو سکتے ہیں؟ اکائی نہ ہو ہزار ثابت ہو سکتے ہیں؟ گرج کے بولیے, گرج کے بولیے. آپ امت کی گنتی شروع کریں. گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. شادہ لفظ سے بولیے. 1 2 3 4 5 امت کی گنتی کرنا شروع کریں. چلتے چلتے آج تک پہنچے. مجھے نہیں پتا ابو بکر شاہ امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوا. میں نہیں جانتا قاری محمد اسحاق صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے. میں نہیں جانتا حضرت ندیم صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوتے. مجھے معلوم نہیں ہے حضرت قریشی, دین پوری, درخواستی, بخاری, مدنی, تھانوی, سندھی, بخاری, شیخ الہند امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوتے مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ پوری امت کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے. امت کی اکائی ابو بکر ہے. مجھے گنتی میں اپنا پتا نہیں لیکن میری بنیاد ابو بکر ہے. مجھے گنتی میں اپنا پتا نہیں میری ابتدا ابو بکر ہے. مجھے گنتی میں اپنا پتا نہیں لیکن میری اکائی ابو بکر ہے. اکائی نہ ہو, پڑھے لکھے دوست کہہ چکے ہیں دہائی ثابت نہیں ہوتی. اکائی نہ ہو سینکڑا, ہزار, لاکھ ثابت نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے کہ ابو بکر کا ذکر کیوں اتنا ضروری ہے. ابو بکر امت کی اکائی ہے. ابو بکر امت کی ابتدا ہے. ابو بکر امت کا نمبر 1 ہے. ابو بکر امت کی وہ پہلی عید ہے. ابو بکر سلامت امت کا دین سلامت. ابو بکر سلامت امت کا وقار سلامت. ابو بکر سلامت امت کے سب کچھ سلامت ہے. اگر ابو بکر سلامت نہیں اس امت کا بچتا ہی کچھ نہیں. میرا سب کچھ تبھی محفوظ ہوگا جب میری بنیاد ابو بکر محفوظ ہوگی. اور اس امت کی بنیاد ابو بکر, بنیاد ابو بکر ہے. آؤ ہم سارے مل کے اپنی بنیاد پہ محنت کریں. سارے مل کے اپنی بنیاد پہ پیرا دیں.
کوئی راہزن نہ آ جائے، کوئی چور لٹیرا ڈاکو نہ آ جائے، کوئی کالے دل والا، کوئی کالی سوچ والا، کوئی کالے دماغ والا، یا کوئی کالے کوٹ والا یا والی نہ آ جائے۔ نہیں توجہ میں کیا کرنا، ہم نے اپنی بنیاد پہ پہرا دینا، ہم اپنی بنیاد اور اکائی پہ محنت کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ میں صدیق کی سچی غلامی نصیب۔ آمین، محبت سے بولیے۔